کہ اس کو روکنا مشکل بن جائے۔ اس دعوت کے نتیجے میں اس خفیہ دعوت کا آغاز ہوا، اور اس خفیہ دعوت کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے جنہیں سابقون الاولون کا خطاب دیا گیا، اس میں سر فہرست آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے آل غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ جس دن نبی نے دعوت دی اسی دن مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر کی کوشش سے حضرت عثمان غنی مسلمان ہوئے، زبیر مسلمان ہوئے، عبد الرحمن بن عوف اسلام میں داخل ہوئے، سعد بن ابی وقاص داخل ہوئے، اور اسی طرح ابن عبید اللہ، یہ اسلام کا ہراول دستہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ چکا تھا۔ بلال حبشی بھی شروع میں مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ اب امین امت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر بہت سارے صحابہ مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خفیہ دعوتوں کا یہ نتیجہ تھا۔ پھر ایک دن آیا، اللہ عز و جل نے آسمان سے آواز دی، وحی نازل فرمائی اور فرمایا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ اے نبی، اب وقت آ گیا ہے، اب پردے سے باہر نکلیے، پوشیدگی کا زمانہ نہیں رہا، خفیہ دعوتوں کو کینسل کیجیے، اب کھلم کھلا دعوت ہونی چاہیے، مکے کے اندر کھلم کھلا دعوت ہونی چاہیے۔ فاصدع بما تؤمر، جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جو دعوت تمہارے حوالے کی گئی ہے، اس کو علی الاعلان بیان کیجیے۔ وأعرض عن المشرکین، اور یہ 360 بتوں کے پجاری، یہ مشرکین، ان سے اعراض کیجیے اور اپنی دعوت میں آگے بڑھیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رسول رحمت للعالمین اللہ کے یہ ہوئی اس حکم کو پا کر شرک و خرافات کا پردہ آپ نے چاک کرنا شروع کر دیا۔ بتوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی قدر و قیمت جو ان کی نگاہوں میں مشکل کشائی کی حیثیت حاصل کر چکی تھی، بیماروں کو شفا دینا، بے اولادوں کو اولاد دینا، وہ بت جو ان کے اپنے معبود بن چکے تھے، استغفر اللہ، جنہیں وہ خدا سمجھ بیٹھے تھے، نفع اور نقصان کا مالک انہیں سمجھ بیٹھے تھے، اور انہیں کو سب کچھ ان کو پوچھتے تھے، ان کو نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے نام کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، اور ان کے نام کے بکرے بکریاں ذبح کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، ان کے نام کے ذبیحے چھوڑا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا ان کی رد کرنا شروع کی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، دلیل دینا شروع کیا۔ یہ بیچارے یہ مسکین ہیں، یہ تو ان کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے، یہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، یہ پتھر کے صنم کیا بولیں گے، ان کی پوجا نہ کرو، دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ مالک ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے، جس نے زمین بنائے، آسمان بنائے، تمہیں پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، آب و اجداد کو پیدا کیا۔ یہ وہ اللہ ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ اللہ ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ اللہ ہے جو مشکلات کو دور کرتا ہے، لوگوں کو مشکلات میں بھی ڈالنے والا وہی اور مشکلات سے نکالنے والا بھی وہی۔ اللہ کے حبیب نے اس طرح سے مچ بچ کر کے دعوت دینا شروع کی، دلائل دیتے رہے، اور دلائل ابراہیم کی بنیاد پر ان سے واشرات اور کھلم کھلا توحید کی دعوت کو دینا شروع کیا۔ نبی مثالیں دے کر سمجھاتے کہ یہ بت کس قدر ناکارے ہیں، یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، اور میرے بھائیوں، جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہے، وہ گمراہ ہے، وہ مشرک ہے، وہ اللہ کا باغی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صدا مشرکین مکہ کے کانوں میں پہنچی، یہ آوازہ ان کے کانوں میں پہنچا، احساس غضب کے شعلے بھڑک اٹھے اور لوگوں کے چہرے تمتما اٹھے غیظ و غضب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر کے شدت حیرت و استنکار سے مکہ بھڑک گیا، گویا بجلی کا کوئی کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو متزلزل کر دیا، ہلا کر کے رکھ دیا۔ اب کیا تھا؟ اس دعوت کی آوازیں کو سن کر مکے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، مکے کے لوگ پھٹ پڑے، ایک انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے، ایک تبدیلی اور اصلاح کی بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے سارے مکے کے لوگ کھڑے ہوئے، سر فہرست قریش مکہ سر فہرست کھڑے ہوئے۔ مگر مشکل ان کے لیے ایک تھی، اور وہ بڑی مشکل یہ تھی کہ جس کا ان کے سامنے مقابلہ تھا وہ دلائل اور براہین سے بات کیا کرتا تھا۔ کس سے بات کرتا تھا؟ بولو۔ وہ ایسی باتیں کرتا تھا جو دلوں اور دماغ میں اتر جایا کرتی تھی، جسے وہ جادو کا نام دیا کرتے تھے، سحر کا نام دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ان کے سامنے ایک ایسا آدمی تھا جو مکارم اخلاق کی بلند چوٹیوں پر فائز تھا، ایک ایسا
ایسا آدمی تھا جس کی صداقت و امانت کے وہ گن گایا کرتے تھے، اخلاق اور اس کی شرافت و نجابت اور اس کی پاکیزگی اور طہارت کی قسمیں کفار مکہ کھایا کرتے تھے۔ ایسے شخص سے مقابلہ تھا، اللہ اکبر، وہ کیا کہہ سکتے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس چیز نے انہیں حیرت میں ڈال رکھا تھا، کریں تو کیا کریں، اب اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ بالآخر ایک نتیجے پر پہنچے، فیصلہ کیا مل جل کر کے قریش مکہ نے کہ ایسا کرو، اس کا چچا ابو طالب ہے، بوڑھے چچا کے پاس چلو اور اس سے درخواست کرو کہ اس کو دعوت توحید سے روک دے۔ اللہ اکبر، ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب سے کہا، بھتیجے نے، اور دلائل تیار کی، بات کرنے کے لیے کچھ دلیل چاہیے۔ کفار مکہ نے دلیل بنائی، اور دلیل بھی ذرا سنو مسلمانوں تاکہ تمہیں بھی سمجھ آئے، تم بھی سمجھو، کیونکہ تم بھی ہمارے ہی ساتھ اسی توحید و دعوت راہوں میں ہو، توحید و سنت کی دعوت کی راہوں میں ہو، اور علماء کرام بھی اسی توحید و سنت کی تبلیغ اور دعوت میں ہیں۔ وہ کوئی معاملہ پرانا نیا نہیں ہے، سارے کا سارا پرانا ہے۔ اگر کوئی بس زبانیں بدل گئی ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، لفظوں کی کاٹ وہی ہے، گفتگو وہی ہے، بات وہی ہے، صرف زبانوں کے اندر، چہروں کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس نقشے کو یاد کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پست کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے قدغنیں لگانے کے لیے، رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے مکے کے عظیم آدمی کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو طالب کے دربار میں۔ مائی باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھو، یہ دلائل بنایا کیا؟ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے معبودوں کو، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ رہا ہوں میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ سمجھا کرو ذرا۔ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو بلا بھلا کہتے ہیں۔ ابو طالب، آبا و اجداد کیا احمق اور پاگل تھے؟ ارے ہمارے باپ دادے کیا گمراہ تھے؟ یہ گمراہ، وہ یہ کہتے تھے اللہ کے نبی انہیں گالی دیتے تھے؟ بولو، اللہ کے نبی گالی دے سکتے ہیں؟ لیکن ان کے ان جھوٹے معبودوں کو نبی یہ کہتے تھے یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بے قدر و قیمت لوگ ہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پھر نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، یہ تمہارا کوئی فائدہ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس بات کو وہ لوگ کہتے تھے یہ گالی ہے۔ اللہ اکبر، اس بات کو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اے ہندوستان کے مسلمانوں، ذرا کان کھول کر کے سنو، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ گالی ہے، یہ بزرگوں کی توہین ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اگر یہ مان لیتے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ غیب جانتے ہیں، یہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، یہ نظر نظرانے قبول کرنے والے ہیں، یہ ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، تو گویا معاملہ صاف تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے، پھر وہ گالی نہ تھی۔ ذرا غور کرو، سوچنے کی بات ہے، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو آج تک باعث نزاع بنی ہوئی ہے، اور اگر مسلمان اس پوائنٹ کو سمجھ جائے، رب کی قسم وہ تمام باطل معبودان سے، اور دنیا اگر مسلمان ہی نہیں پوری دنیا اگر سمجھ جائے اس پوائنٹ کو، تو تمام معبودان باطلہ سے دستبردار ہو کر ایک اللہ واحد کا کلمہ پڑھ لے۔ لیکن شیطان یہاں بیٹھ کر ان کے دلوں اور دماغوں کو مقدر کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے نہیں، یہ تمہارے بزرگ ہیں، یہ تمہارے یہ کر سکتے ہیں، یہ بیٹا دیتے ہیں، یہ بیٹی دیتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تمہارے باپ دادے اسی کو ماننے والے، وہ دیکھو بڑے بڑے جمادری بیٹھے ہیں، وہ دیکھو کعبے کے پاسبان ہیں، وہ دیکھو بڑے بڑے لوگ ہیں، آخر وہ بھی تو اس کو مانتے ہیں۔ اسی عصبیت نے، اسی اندھی روش نے ان کو گمراہ کیا ہوا تھا جو شیطان نے ان کے لیے جال بنے تھے۔ اللہ اکبر، ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس دلائل دی کہ بزرگوں کو گالیاں، اپنے بھتیجوں کو سمجھا دو۔ ابو طالب نے نرم نرم باتیں کی، انہیں سمجھا بجھا کر کے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ، میں اپنے بھتیجے سے نپٹ لوں گا۔ بھتیجے کے پاس آئے، اللہ اکبر، بھتیجے سے کہتے ہیں، سیرت کی بات ہے، بھتیجے کہتے بھتیجے یہ بڈھا چچا بوڑھا ہو چکا ہے، اب یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، پورے مکے کے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، بیٹے اس دعوت توحید سے باز آ جا، کیا بات ہے، چھوڑ دے اس کو۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اے چچا، اگر مکے کے لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، پھر بھی میں توحید کی دعوت سے باہر آ سکتا۔ اس نبی کے ماننے والے ہو آپ، اس نبی کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے ہو، بولو دعوت توحید سے کبھی رک سکتے نہیں رک سکتے۔ علم علی اعلان توحید و سنت کی دعوت ہونی چاہیے، چاہے کسی کی پیشانیاں سمٹیں، چاہے کوئی خوش ہو، چاہے کوئی اپنے باپ داداؤں کی رٹ لگائے، لگاتا رہے۔ ڈاکٹر کا کام آپریشن کرنا ہے، مریض چیختا ہے چیخنے دے۔
اگر ڈاکٹر مریض کے چیخ اور پکار کو سنے اور اس سے گھبرا جائے اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ اسے ڈاکٹر نہیں کہیں گے۔ تو تم اس امت کے ڈاکٹر ہو، تم اس امت کے کون ہو؟ ڈاکٹر ہو۔ توحید و سنت کے پاسبان ہو، نوجوانوں بزرگوں، کبھی گھبراؤ مت، کبھی چنانچہ سنو میں شدائد اور محنت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آغاز ہوا اور پھر نتیجہ آگے آ رہا ہے دھیرے دھیرے۔ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی وہ مصیبتیں اور پریشانیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک انداز ان کا نہیں تھا تکلیف پہنچانے کا، کئی انداز تھے۔ کبھی زبان استعمال کیے جاتے، کبھی اشیاء دنیا کی چیزیں استعمال کی جاتی، کبھی غیروں کو اپنا استعمال کیا جاتا، کبھی دشمنوں کو مختلف انداز سے ایذا رسانیوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ ابو طالب نے جب یہ کلمہ سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کہا بھتیجے لگتا ہے تو اپنی راہوں میں پختہ ہے، چاہ اب کچھ بھی ہو اپنی دعوت کو ان لوگوں کے سامنے بیان کر، اب تیرا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا محاذ قائم کیا، جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں جا رہے، دعوت پہ دعوت دے رہے ہیں، بہت بڑی چیز کا سہارا لیا تھا انہوں نے۔ توحید کی دعوت کی رکاوٹ کے لیے مکے کے بڑی عظیم شخصیت کا، سمجھو اس دور کے ایس پی رہے ہوں گے، ان کا سہارا لیا تھا کہ بچاؤ، نہیں تو پھر تو یہ ہم گئے، یہ پورا ہمارا دھرم جائے، ورنہ محمد کو نہیں روکو گے تو مشکل ہو جائے۔ اس دور کے بہت بڑے آدمی تھے، لوگ انہیں عزت و اکرام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ جاؤ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ محاذ پہ فیل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دعوت توحید دیتے رہے، پھر دوسری مہاداریاں شروع ہوئیں۔ اب حج کے مہینوں میں مخصوص لوگوں کو تیار کیا گیا، جانتے تھے کہ نبی حج کے مہینوں میں حاجیوں سے ملتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کے خیموں میں توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اب چاروں طرف راستوں پر بٹھا دیا گیا، کیا لوگوں کو دیکھنا، ایک آدمی ہے محمد نام ہے، پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اس کی آواز نہ سننا، اور اللہ اکبر، چاروں طرف سے یہ صدائیں، جو بھی مکے کے جس گلی سے داخل ہوتا، جس راستے سے داخل ہوتا، اسے یہ باقاعدہ پریس کیا جاتا، اسے پہنچایا جاتا، اس کو بتایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ نبی نے اپنی نبوت کا پرچار بھی کس کی زبان سے کروایا؟ اپنوں سے کم غیروں کی زبانوں سے کروایا۔ اب جو مکے میں داخل ہو رہا ہے وہ بھی حیران و شرطن ہے، بھلا ایسا آدمی کون سا پیدا ہوا کہ جس طرف دیکھو ہر ایک اس کا دشمن بنا ہوا ہے، ان کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی، یہ ضرور کوئی معجزاتی چیز ہے، یہ ضرور کوئی اندھونی چیز ہے، چلو۔ اور انسان کی فطرت ہے جس چیز سے منع کیا جائے اس چیز کو وہ ضرور کرنا ہے۔ چنانچہ غیروں نے پرچار کیا، آئے نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوتیں سنی، نبی کے اللہ کا کلام سنا، اللہ اکبر، دل دے بیٹھے اور نبی کے سامنے دونوں زانوں تہ کر کے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تھے میرے بھائیوں، اس طرح سے یہ محاذ قائم کیا، پھر اس پر بھی فیل ہو گئے اور تعداد مسلمانوں کی بڑھنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا اب دوسرا محاذ اختیار کیا، تال و تشریح دینا، مذاق اڑانا اور استہزاء کرنا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنا، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا وہ نبی، اللہ اکبر، میرے عزیزوں میرے دوستوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس کو کس قدر تکلیفیں پہنچائے گی کہ اللہ اکبر، گھر میں کھانے کی پتیلی پک رہی ہے، تم آج کیا ہو، تم جن مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہو، آج دنیا جو تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے تم سمجھتے ہو کہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے چہرے ہمارے جسم اس نبی کے چہرے اور جسم جیسے نہیں ہو سکتے، ہمارا اپنا بدن اس نبی کے بدن جیسا، ہمارا اپنا گھر اس نبی کے گھر جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس صبر و شکیب کے پیکر کا وہ اسوہ دیکھو، مسلمانوں سنو، وہ نبی گھر میں چولہے جلتے، کھانا بنتا، اللہ اکبر، کفار مکہ دشمنان اس طرح سے ٹکا کر گندگیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینکتے کہ جا کے کھانے کی پتیلیوں میں اگلنے لگتی، اللہ کے نبی کا چولہا بند ہو جاتا، کھانا خراب ہو جاتا، اللہ کے نبی باہر نکلتے، کہتے اے اپنے مناف کے لوگوں، پڑوسیوں کا حق ایسے ہی ادا کیا جاتا ہے، اچھا ادا کرتے ہو پڑوسیوں کا حق۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مسائل اور جن پریشانیوں سے دوچار ہوئے، اللہ اکبر، اسی دعوت کی راہ میں آج ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں، آج ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں۔ مسلمانوں، یہ بدلانے کا مقصد اور آج کی شب میں
تم نے بہت سیرتیں سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، لیکن یہ کوشا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس راہ میں بہت سارے طوفان آئیں گے، بہت ساری مشکلات آئیں گی، بہت ساری دشواریاں آئیں گی، اور اے نوجوانوں، کبھی تمہیں تمہاری ماں